ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد والطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اربعین کی مناسبت سے سال گزشتہ کی مناسبت سے آج پھر اربعین کے موقع پر اس ٹی وی کے ذریعے سے آپ سب سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا. میں یہ پروگرام ڈائریکٹ کربلا معلیٰ نزدیک حرم امام حسین علیہ السلام سے نشر ہو رہا ہے اور ہمارا عنوان ہے اربعین امام حسین علیہ السلام اور ظہور حضرت حجت کے درمیان ارتباط. میں نے جس آیہ مبارکہ کو عنوان سخن قرار دیا ہے قرآن مجید کے سورہ اسرا کی آیت نمبر 33 ہے. من قتل مظلوما فقد جعلنا لولی سلطانہ. جو ظلم و ستم کے ساتھ قتل ہو جائے ہم نے اس کے لیے اس کے ولی کو اختیار دے دیا ہے. ظاہر ہے حالات دنیا کے سامنے ہے. امام حسین علیہ السلام کا قتل آپ کی مظلومانہ شہادت 61 ہجری میں اسی سرزمین کربلا پر ملعون ابن ملعون یزید ابن معاویہ کی آرمی کے ذریعے سے ہوئی اور امام حسین علیہ السلام نے دین کی بقا کے لیے قرآن کے بقا کے لیے مکہ و مدینہ کی حفاظت کے لیے دین کی سربلندی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو بچانے کے لیے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ایک فاسق و فاجر کے سامنے سر جھکانے سے منع کر کے سر کٹانا قبول کر لیا. ظاہری طور پر امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اعوان و انصار آپ کی اولادیں آپ کا خانوادہ اس سرزمین کے اوپر ذبح کر دیا گیا اور 11 محرم کو امام علی بن الحسین علیہ السلام کے ساتھ تمام مخدرات عصمت کو اور بچوں کو جو بچ گئے تھے ان کو قیدی بنا کر کے یہاں سے روانہ کر دیا گیا. ظاہراً یزید نے اپنی فتح کا ڈنکا بجا دیا لیکن کیا وہ فاتح ہوا؟ آج دنیا دیکھ لے یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے اور دنیا کا کوئی مقام وہ نہیں ہے جہاں پر امام حسین علیہ السلام کا پرچم بلند نہ ہو رہا ہو. کیونکہ ظلم و ستم کے ساتھ ہمارے امام حضرت ابا عبداللہ الحسین شہید کیے گئے
تو اب ان کے خون کا بدلہ، کیونکہ ایک دستور یہ بھی رہا ہے اسی عرب کے اندر کہ اگر مقتول کا وارث اتنی قوت و طاقت نہیں رکھتا کہ وہ بدلہ لے سکے اپنے خون ناحق کا، تو اس کے دروازے پر یا گھر پر سرخ پرچم لہرا دیا جاتا، تاکہ جب قوت و طاقت حاصل ہو جائے اس کے ولی کو، اس وقت وہ بدلہ لے گا۔ اب آپ یہ پہچانیں کہ امام حسین علیہ السلام کے گنبد پر جو سرخ پرچم کا علم نصب ہے، وہ اس بات کی علامت ہے کہ خون حسین ابن علی علیہ السلام کا بدلہ لیا نہیں گیا، کوئی والی و وارث ہے جو بدلہ لے گا۔ یہ آپ دیکھیں، اربعین کے عنوان سے پوری دنیا سے ہر مذہب مسلک کے لوگ بغیر کسی استثناء کے اس سرزمین کربلا کے اوپر ملینز کے حساب سے وارد ہو چکے، اور جتنی تعداد یہاں پہنچ چکی اتنی تعداد مشی کر رہی ہے۔ نہ انہیں جان کا خوف ہے، نہ مال کا خوف ہے۔ اب یہ مماثلت دیکھیں ظہور حضرت حجت میں اور اربعین میں، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی منفعت کے، بغیر کسی نام و نمود کے، بغیر کسی شہرت کے، ہر طبقے کا مرد، عورت، بوڑھے، جوان، اپاہج اس عشق کے سفر میں اپنے گھروں سے بے سار و سامانی کے عالم میں نکل چکے، صرف ایک تمنا کہ قبر حسین پر زیارت، اور انشاءاللہ ان کی زیارت قبول ہے، اس لیے کہ روایات میں ہے جب تک کہ امام حسین علیہ السلام کا اذن نہ ہو کربلا آنا نصیب نہیں ہوگا۔ ہر ملک سے بلا تخصیص اس سفر عشق میں نہ مذہب کی پرواہ، نہ فرقے کی پرواہ، نہ قبیلے کی پرواہ، صرف ایک عشق، زیارت قبر سید الشہداء۔ یہی مماثلت ہوگی ظہور حضرت حجت کے وقت، کہ جب آپ ظہور فرمائیں گے تو جوق در جوق جیسے مشی ہو رہی ہے اس وقت، جیسے جیسے آواز پہنچے گی ظہور حضرت حجت کی، ویسے ہی جیسے اس وقت اربعین کی مشی ہو رہی ہے، ملینز کے حساب سے لوگ حضرت حجت کے بعد پہنچیں گے، اور اس وقت حضرت حجت سب سے پہلے جو بدلہ لیں گے وہ قتل امام حسین علیہ السلام کا۔ روایات میں یہ ہے حضرت حجت کے ظہور کے بعد جو رجعت ہوگی وہ سب سے پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام کہ اپنی آغوش میں ششمائے بچے علی اصغر کو لیے ہوئے وارد ہوں گے، اور ان کے 72 شہداء ان کے ساتھ ہوں گے، اور وہ حکم دیں گے بیٹا تم میرے والی و وارث ہو، میری مظلومیت کا، میری شہادت کا بدلہ تم لوگے۔ امام زمانہ کی خوبی یہ ہو کہ جب آپ کا ظہور ہوگا، ظہور سے پہلے پوری کائنات ظلم و جور سے بھری ہوگی، آپ کے ظہور کے بعد ہر طرف امن ہی امن ہوگا، کوئی کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہوگا، عدل و انصاف ہوگا، امام زمانہ کی عدالت ہوگی، ہر صاحب انصاف کو انصاف ملے گا۔ اربعین کی مناسبت یہ ہے، آپ دیکھیں مشی کے راستے میں، چاہے وہ نجف کا راستہ ہو، بغداد کا راستہ ہو، بصرے کا راستہ ہو، موقف بنے ہوئے ہیں،
उलमा क्या, फौजला क्या, रुआता क्या, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इन आने वाले ज़ायरों की खिदमत करना अपना शरफ समझते हैं। मैं कल देख रहा था बहुत से अम्मामा पोश ज़ायरों के कदमों को बोसा दे रहे थे, उनके जूतों को पॉलिश कर रहे थे। हर शख्स खिदमत करना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ायरों की शरफ समझता है। इससे बड़ा दुनिया में कोई शरफ नहीं, इससे बड़ी इबादत कोई नहीं। महसूस करें आप, दुनिया में कोई इवेंट ऐसा है जिस पर इतना खर्च होता हो और इस इश्क और मोहब्बत के साथ लोग शरीक होते हैं। हर एक बच्चा, बड़ा, जवान, बूढ़ा, हर मुल्क का एक तमन्ना, कहाँ रशा, वहां से पूरा काफिला वाक करके आता है, ईरान से वाक करके आते हैं, यमन से वाक करके आते हैं, इजिप्ट तक से वाक करके आते हैं। और रास्ते में जैसे जैसे पता चलता है कि सब के सब ज़ियारत अरबईन के लिए जा रहे हैं, किस कदर खुशी होती है उनकी। कोई पानी पिला रहा है, कोई खाना खिला रहा है, कोई का लिबास धो रहा है, कोई हाथ पैर दबा रहा है। लोगों को तकलीफ महसूस नहीं होती कि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का 1400 साल के बाद अरबईन और मिलियंस के साथ लोग जो हैं, न खाने की परवाह, न रिहाइश की परवाह, न पीने की परवाह, न बच्चों की फिक्र, न फैमिली की फिक्र, सिर्फ एक यकीन कि जिसके इश्क में जा रहे हैं वही हिफाजत करेगा, वही रिस्क का इंतज़ाम करेगा। मेरे अजीज़ों, ये अरबईन जो है ये इस्तक़बालिया है हज़रत हुज्जत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़हूर का। हम अपने को अरबईन में जो आ रहे हैं आमादा कर रहे हैं उस वली असर जो मुंतक़िम खून हुसैन इब्न अली है, उसका बदला लेने के लिए हम ज़ियारतों में पढ़ते हैं ना, मौला करबला में हम होते तो आपके साथ जिहाद करते। अल्लाह ने वो मौका आपके लिए रखा है कि जब हज़रत हुज्जत का ज़हूर होगा तो तमाम ज़ालिमों से बदला लेने के लिए तुम अपने को तैयार करो। और ये नहीं कि उस वक्त तैयार करोगे, जैसे इस वक्त तुम अपने को अरबईन के लिए आमादा कर रहे हो, वैसे ही ज़हूर हज़रत हुज्जत के लिए अपने को आमादा करो। ये तुम्हारे ईमान की दलील है, ये सफ़र इश्क तुम्हारा अजर रिसालत है। हर मुसलमान के ऊपर वाजिब है। ये ज़ियारत का सवाब ऐसे नहीं बयान किया गया है। जब ज़ाहिर इमाम हुसैन निकलता है तो फरिश्ते कदम कदम पे सवाब लिखते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं, उसकी ज़ियाफ़त करते हैं और करबला तक पहुंचाते हैं। और जो ज़ाहिर पहुंच गया या इस इश्क के सफ़र में वफ़ात पा गया, किसी हादसे का शिकार हो गया, अंसारान हज़रत हुज्जत में उसका नाम लिख दिया गया। जैसे हम आप इंतज़ार कर रहे हैं, वैसे ही वली असर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी आने का इंतज़ार कर रहे हैं। जब वो देखते होंगे आपके इस सफ़र इश्क को, आप ही अंसार हुज्जत हैं, तो किस कदर खुशी मेरे मज़लूम इमाम को होती। काश इनके दरमियान मैं भी होता, इस अरबईन में मैं भी होता। हमारा फ़र्ज़ है जिस कदर तशवीक़ दिलाई जाए, तहरीक पैदा की जाए पूरे साल। हमारे उलमा की खिदमत है, मराजे इज़ाम की तरबियत है, ये उनकी नसीहतें हैं, उनकी तालीमात हैं कि जो हमारी कौम इस जोश व जज्बे के साथ माल, जान, खून सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं।
اس لیے کہ ہماری ذات کے لیے، ہمارے دین کے لیے، ہماری عاقبت بنانے کے لیے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے اپنے فرزندوں کو قربان کیا۔ جزاک اللہ، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کے رزق میں برکت ہو، طول حیات ہو، ہر سال آپ کو 40 میں آنا نصیب ہو۔ جب یہاں سے جائیں تو ایک درس لے کر کے جائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے جو پرچم عدل و انصاف بلند کیا، جو وحدانیت کا پرچم بلند کیا، جو تقوی کا پرچم بلند کیا، جو امن کا پرچم بلند کیا، جو امر بالمعروف کا پرچم بلند کیا، چاہنے والوں اسے سرنگوں نہ ہونے دینا۔ اپنے اخلاق کو بلند کرو، نمازوں کی پابندی کرو، اخوت و بھائی چارہ قائم کرو، مجالس زیادہ سے زیادہ قائم کرو۔ عزاداری سید الشہداء عین عبادت ہے، اس کے اوپر جان مال سب کچھ قربان کرو، پھر اجر دیکھو اب عبداللہ الحسین علیہ السلام کی طرف سے۔ جس عشق سے آپ آئے ہیں، عجب نہیں امام زمانہ مرحبا مرحبا کہہ کے آپ کا استقبال اسی حرم امام حسین علیہ السلام میں فرما رہے ہیں۔ ایک ایک قدم آپ کا برکتوں کا ہے، رحمتوں کا ہے۔ آپ کے سارے گناہ ختم ہو گئے اس سرزمین پر آنے کے بعد۔ پہلی دعا تربیت توبہ کی، اور ولایت علی ابن ابی طالب پر قائم رہنے کی، حتیٰ کہ وفات ہو جائے اس راہ میں، اس سفر عشق میں۔ یہ جذبہ کم نہ ہونے پائے، نسلاً بعد نسلن، ہماری نسلوں میں جاری و ساری رہنا چاہیے۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ دنیا کا کون سا کونا وہ ہے جہاں 40 نہ منایا جا رہا؟ میں کہوں گا مولا حسین ابن علی، آپ کا پہلا 40 قید خانے میں ہوا، آپ کے والی و وارث قید خانے میں تھے۔ اس ظالم کو پتہ بھی نہیں ہوگا، وہ تو سمجھتا تھا کہ حسین ابن علی کے سر کو تن سے جدا کر دیا، اب یہ ذکر ختم۔ امام نے ایک وصیت کی تھی رخصت آخر جناب زینب سلام اللہ علیہ کو، بہن میں نے اپنا فریضہ پورا کر دیا، دین اسلام کو خطرے سے نکال لیا، باطل اور طاغوت کے تابوت میں کیل ٹھونک دی، اب اسلام کو خطرہ نہیں ہوگا، قرآن کو بچا لیا، رسول اللہ کی نبوت کو بچا لیا، 1,24,000 انبیاء کی نبوتوں کو اپنے خون سے تحفظ دے دیا، علی اکبر کے خون سے تحفظ دے دیا، علی اصغر کے خون سے تحفظ دے دیا۔ بہن اب میرا ذکر بچانا تیرا کام ہے۔ آج یہ صدقہ ہے زینب کبریٰ کا، کربلا میں حسین نے دین کو زندہ کیا، زینب نے شام میں ذکر حسین کو زندہ کیا۔ جو زینب قیدی بن کر کے آئی تھی، دربار شام میں جب نکلی ہے تو لبیک یا حسین کا نعرہ لگواتی ہوئی، اسی شام میں جہاں قید ہو کر کے آئی تھی، حسین کا پرچم بلند کر کے حسین کا ذکر کرتے ہوئے۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور سے بہت سی مماثلتیں ہیں۔ آپ رکن و مقام کے درمیان میں ظہور فرمائیں گے اور وہیں سے رخ کریں گے کربلا کا۔ امام حسین علیہ السلام نے حج کو ترک کر کے خطبہ دے کے اسی مقام سے سفر کربلا شروع کیا تھا۔ حسین قربانی دینے کے لیے مکے سے سفر کر رہے تھے، میرا مولا وارث منتقم خون حسین ابن علی کے لیے اسی مقام سے اسی کربلا کا سفر کرے گا، اور اسی سرزمین کربلا پر
عدل و انصاف کی عدالت کو قائم کرے گا۔ جس طریقے سے اس سفر عشق میں آپ کو نہ بھوک کی فکر ہے، نہ پیاس کی فکر ہے، نہ گرمی کا احساس ہے، ویسے ہی ظہور حجت کے وقت جب آپ لبیک کہتے ہوئے بڑھیں گے تو نہ آپ کو بھوک کا احساس ہوگا، نہ پیاس کا احساس ہوگا۔ اس وقت آپ کہہ رہے ہیں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، اس وقت آپ کی زبان پر ہوگا لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی۔ کتنے خوش نصیب ہیں آپ کہ ادھر سرزمین کربلا کے لیے روانہ ہوئے، ادھر آپ کا نام انصار حجت میں لکھ دیا گیا۔ ایک اور روایت سن لیجیے، امام زین العابدین علیہ السلام سے مروی ہے، امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت امین اللہ، جو آپ نے سب سے پہلے تعلیم دی ابو بصیر کو۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص زیارت امین اللہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو پڑھتا ہے تو پروردگار عالم ایک فرشتے کو بھیجتا ہے اور وہ فرماتا ہے کہ جاؤ اس شخص کی گفتگو کو سنو، زیارت کو لکھو۔ وہ لکھتا ہے اور پھر وہ لے جا کر کے عرش اعلیٰ کے اوپر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرتا ہے۔ ہر زائر کے لیے ایک ایک فرشتہ، اور جتنی مرتبہ پڑھیں گے اتنے فرشتے وہ لے جا کے دیتا ہے، کہتا ہے کہ یا نبی اللہ، یہ مومن نے آپ کے بھائی کی زیارت پڑھی ہے اور یہ آپ کی خدمت میں لایا ہوں، حضور آپ اپنی مہر لگا کے رکھ دیتے ہیں۔ جب حضور کا ظہور ہوگا اس وقت وہ فرشتے فائل لے کر کے حضرت حجت کو دیں گے اور وہ اس وقت پڑھیں گے، دیکھیں گے کہ اچھا یہ زائر ہے اور تصدیق کی ہے، اور حضرت حجت کو حکم ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ یہ زائر تمہارے انصاروں میں ہے۔ اس وقت حضور حکم دیں گے فرشتے کو، جاؤ اگر یہ مردہ ہے تو قبر سے بڑے عزت و احترام سے لاؤ، زندہ ہے تو بڑے عزت و احترام سے لاؤ، اور امام زمانہ ملاقات کریں گے، مبارکباد دیں گے، تم خوش نصیب ہو، تم نے میرے جد کی زیارت پڑھی ہے اور میرے جد رسول اللہ نے تمہاری سفارش کی ہے، تم میرے انصاروں میں شمار ہو۔ کتنا عظیم مرتبہ ہے آپ کا۔ کربلا کے طفیل میں نجف کی زیارت، اطراف کربلا کی زیارت، کاظمین کی زیارت، سامرہ کی زیارت، کیا کوئی چیز باقی رہ گئی؟ اتنی زیارتوں کے بعد آپ کو تقویٰ بھی مل گیا، ایمان بھی مل گیا، کامل الایمان ہو گئے آپ سب کو مبارک ہو۔ ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، اس دعا کے ساتھ اللہ آپ کو ہر سال 40 پر آنا نصیب فرمائے اور مجھے بھی نصیب کرے، مجھے بھی آپ کے خادموں میں شمار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔